بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوال کیا گیا کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک چلانا کیسا ہے، اور پھر ان کی انکم کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک چلانا غیر شرعی طور پر اگر چلایا جائے ان کو تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو چلانے سے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر ان کو چلانا جائز نہیں ہے۔ جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان ان کو چلاتا ہے تو اس ذہن سے بھی چلاتا ہے کہ ساری دنیا اپنی ویڈیوز بنا کر ان کے اوپر ڈال رہی ہے اور اپنی دولت اور جائیداد یہ کچھ دکھلا رہی ہے، تو ہم کیوں نہ دکھلائیں۔ لہٰذا اس سے تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ حسن کی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ ہم اتنا حسین ہیں تاکہ لوگ ہمارے حسن کو بھی دیکھیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کوئی کسی بھی کلب پر جاتا ہے، فار ایگزامپل سنوکر کلب ہو یا جم کلب ہو، وہاں پر جاتے ہیں اور اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں اور وہی ویڈیوز پھر یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور فیس بک پر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ ہماری پاور دیکھیں یا ہماری گیم دیکھیں، ہمارے ہنر کو دیکھیں۔ تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب سنوکر کلب والے ہوں یا جم کلب والے ہوں یا اسی طرح اور بھی گیمز ہیں یا کلبز ہیں کہ جن کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں تو اپنی قمیض اتار کر پھر اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں، تو اس سے فحش لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو چلانا، یوٹیوب کو، ٹک ٹاک کو اور فیس بک کو چلانا جائز نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر، کیونکہ اکثر طور پر جب بھی ان کو آپ استعمال کریں، چلائیں، تو سامنے عورتیں آتی ہیں۔ جب عورتیں نظر آتی ہیں، عورتوں کو دیکھنا موبائل کے اندر بھی، LCD کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور پھر حرام ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو چلانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ان کی انکم کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ بھی سوال کیا گیا۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب ان کو چلانا بھی جائز نہیں ہے تو ان کی انکم ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ یہ صرف وہ لوگ استعمال کریں کہ جو احکام شرعیہ بتلانے والے ہوں، قرآن پاک کی تفسیر، تشریح، قرآن پاک سنانے اور بتلانے والے ہوں، یا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلانے والے ہوں، اسی طرح شرعی مسائل بتانے اور سکھلانے والے ہوں، تو وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ احکام شرعیہ والے حضرات، یعنی احکام شرعیہ کے لیے اگر ان کو چلایا جائے تو چلا سکتے ہیں، اجازت ہے، گنجائش ہے، وگرنہ ان کو چلانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دیکھیں نا، جب عورت سامنے آتی ہے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ سے بچنا از حد ضروری ہے۔ جب عورت کو ایک اذان کے لیے بھی مقرر نہیں کیا گیا کہ اذان بھی نہیں دے سکتی، حالانکہ وہ اللہ کا حکم، اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے،
پھر بھی عورت کو روکا گیا ہے۔ تو یہاں پر تو عورت گانے گاتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر ان کی انکم بھی جائز نہیں ہے۔ انکم بھی انہی لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جو احکام شرعیہ بتلانے والے ہیں۔ اگر ان کی انکم آتی ہے تو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ دین کی خاطر اپنا وقت دیتے ہیں اور پھر وقت کی اجرت لینا جائز ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کیا جائے، نہ ان کو چلانا عام آدمی کے لیے اور ہر آدمی کے لیے جائز ہے، اور نہ ہی ان کی انکم وصول کرنا جائز ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور یاد رکھنا، اپنے حلال رزق کے اندر حرام کو آپ نہ ڈالیں، وگرنہ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر دودھ پڑا ہو کافی زیادہ، بالٹی میں دودھ آپ رکھیں، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی چلا جائے، یا پھر اسی طرح بکری کی مینگنی بھی چلی جائے، تو وہ سارا کا سارا دودھ حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا حلال رزق کے اندر جب آپ حرام کو ایڈ کرتے ہیں، حرام کو آپ داخل کرتے ہیں، حرام کو آپ رکھتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو آپ حلال رزق کما رکھے ہوتے ہیں وہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے اجتناب اور بچنا ضروری ہے۔